اب جو آپ کی زوردار تعلیم ہے خدا کے آدم ایڈ مائن صاحب کو درہا میں سب بتاؤ تو وہ آئیں خدا ان کے کلام کو پیش کریں آپ کی زوردار تعلیم خدا مجھے میں آپ سب سے سلام چاہتا ہوں۔ میں شکر گزار ہوں خدا پاک کا کہ اس کے فضل کی بدولت میں یہاں پر موجود ہوں، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں پاسٹر منور جی، حضرت صاحبان اور چرچ کمیٹی کا کہ جنہوں نے یہ فیصلہ کیا اور مجھے دعوت دی کہ میں آج خدا کے کلام کو آپ کے درمیان بیان کر سکوں۔ اس سے پہلے کہ خدا کے کلام کو بیان کروں، ضرور ہے کہ جہاں پر ہم کھڑے ہیں یہاں سے صرف اور صرف یسوع مسیح کی پرستی اور اسی کی ستائش اور اسی کے نام کو چلانے لگے۔ یہ جگہ اسی لیے بنی گئی ہے، اور یہ جو پاک ترین مقام ہے یہ اسی طرح ہمیں نہیں مل گیا، یہ یسوع مسیح کی بے بہا قیمتی قربانی کے سبب سے ملا ہے۔ دور قدیم میں جو پرانا نامہ ہے ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ سردار کہن سال میں ایک دفعہ پاک ترین مقام میں جاتا تھا تو اسے بڑے جتن کرنے پڑتے تھے تب جا کر وہ اس مقام پر پہنچتا تھا، لیکن یسوع مسیح کی قربانی اس کے پاک خون کے وسیلہ سے آج ہمیں یہ شرف حاصل ہوتا ہے کہ ہم یسوع مسیح کے اس پاک ترین مقام پر بڑی آسانی کے ساتھ اس کے خون کو لے کر آ سکتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ یسوع مسیح بڑی ہی قدرت والا ہے، وہ بڑی قوت والا ہے۔ اکثر خدا کے خادم جب بھی ہم قاری صاحب کے ساتھ کبھی بھی کسی جنازے پر جاتے ہیں تو وہ اکثر اس آیت کو کوٹ کرتے ہیں ایوب کے جو صحیفہ ہے اس میں سے کہ انسان جو عورت سے پیدا ہوتا ہے وہ تھوڑے دنوں کا ہے۔ تو میں یسوع مسیح کی شان اس طور سے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح بھی عورت میں سے پیدا ہوا لیکن وہ تھوڑے دنوں کا نہیں۔ اس نے برملا کہا میں مر گیا تھا اور جی اٹھا ہوں اور عبدالآباد زندہ رہوں گا۔ ہاللیلویا۔ آپ جس یسوع مسیح کی پرستش کرتے ہیں اور آپ جس یسوع مسیح کے لیے یہاں پر موجود ہیں وہ بڑی قدرت والا ہے۔ ایک اور آیت میں ضرور چاہوں گا کہ یسوع مسیح کی شان میں ضرور بیان کرتا چلوں۔ پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے انسان کے لیے کہ تو خاک ہے اور خاک میں لوٹ جائے گا، لیکن یسوع مسیح کی قدرت ایسی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرے مقدس کی سڑنے کی نوبت نہیں ہے۔ اس کا بدن خاک نہیں تھا، وہ خاک میں نہیں ملا، وہ جلالی تھا، وہ جلالی ہے اور وہ جلالی ہی رہے گا۔ ہاللیلویا۔ اس کی قبر اس لیے خالی ہے کیونکہ اس کا بدن جلالی ہے، اور جلال کبھی بھی مٹی میں مل نہیں سکتا، اور اس کا بدن وہی ہے جس پر ظلم کیا گیا۔ یہی بات ہے کہ اس نے اپنے زخموں کو اپنے شاگردوں کو دکھایا کہ یہ دیکھو یہ میرے بدن کے زخم، میں وہی ہوں، اور روح کے ہڈی اور گوشت نہیں ہوتے۔ وہ جلالی بدن میں تھا اور وہ جلالی بدن میں ہے اور وہ جلالی ہی رہے گا۔ یسوع مسیح اس قدر قدرت والا ہے۔ ابلیس چاہتا ہے کہ وہ یسوع مسیح کی شان میں فرق ڈالنا، وہ بڑی کوشش کرتا ہے، وہ خدا کے خادموں کی شان میں فرق ڈالنا چاہتا ہے، وہ خدا کی شان میں فرق ڈالنا چاہتا ہے، لیکن وہ جلالی ہے اور وہ اپنے لوگوں کو بھی اپنے جلال میں شامل کرتا ہے۔ وہ بڑی ہی قدرت والا ہے جس کے لیے آپ یہاں پر موجود ہیں۔ آج اسی کی قدرت کو ہم بیان کریں گے۔ یسوع مسیح کی آج عید سعود ہے، عید سعود المسیح۔ میری طرف سے آپ سب کو بڑی مبارک ہو یہ، اور یسوع مسیح آج ہی کے دن آسمان پر اپنے شاگردوں کے روح اٹھائے گئے، اور ایک خادم ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر عید سعود نہ ہوتی تو عید پینتیکوست آپ کبھی نہیں منا پاتے۔ یسوع مسیح نے کہا میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجوں۔ یسوع مسیح گئے تو پھر دوسرا مددگار ہمیں ملا۔ آئیے خدا کے کلام میں سے ہم سیکھتے ہیں رسولوں کے اعمال اس کا پہلا باب اور اس کی 9ویں آیت میں یوں لکھا ہے، یہ کہہ کر وہ ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا اور بدلی نے اسے ان کی نظر سے چھپا لیا۔ خدا ان کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، اور جماعت مل کر کہے آمین۔ میرے عزیزوں، یسوع مسیح اس قدر قدرت والا ہے کہ وہ آسمان پر چلا گیا، اسے کوئی چیز روک نہیں پائی۔ آپ نے دانیل کے صحیفہ میں پڑھا ہوگا، ایک فرشتہ جب دانیل کی دعا کا جواب لے کر آیا تو اسے روک لیا گیا۔ یہ جو پہلا آسمان ہے جو ہمیں نظر آتا ہے
دوسرا آسمان ہے جسے ہوا کی عملداری کے حاکم اپنے اختیار میں رکھتے ہیں، اور انہوں نے فرشتے کو بھی گزرنے نہیں دیا، اسے روک لیا گیا اور اسے روک کر رکھا گیا جب تک کہ مدد کے لیے مقرر فرشتہ نہ آیا اور اس نے لڑ کر ان عملداری کے حاکموں سے لڑائی کی، تو وہ فرشتہ اس کا جواب لے کر یہاں پر آیا۔ لیکن یسوع مسیح ویسی ہی قدرت اپنے اندر رکھتا ہے، جیسے اس نے قبر کو پھاڑ کر وہ باہر نکلا، ویسے ہی وہ عملداری کے حاکموں کے پہنے کو چیر کر آسمان پر چلا گیا۔ یہ یسوع مسیح کی قدرت ہے، اور آج ہم اسی قدرت کو بیان کرنے کو ہے کہ واحد یسوع مسیح وہ ہستی ہے جس نے آسمان کو چیرا۔ ماضی میں آپ دیکھتے ہیں کہ پرانے عہد نامہ میں لکھا ہے کہ آسمان بند ہو گیا، آسمان کھل گیا، ایلیا نے آسمان بند کر دیا، کھول دیا، لیکن یسوع مسیح کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے بند کیے کو کوئی کھول نہیں سکتا اور اس کے کھولے کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ جب ایلیا نے آسمان کھولا تو اسرائیل کی بدکرداری کے سبب سے آسمان پھر بند ہو جاتا تھا، لیکن اب کی بار جب عید سعود کے روز یسوع مسیح نے آسمان کو چیرا اور یسوع مسیح اس عملداری کے حاکموں کو ان کے پہلوں کو چیرتا ہوا تیسرے آسمان پر اپنے باپ کے دہنے ہاتھ جا بیٹھا، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اب اس آسمان کو آپ پر کوئی بند نہیں کر سکتا۔ یسوع مسیح نے برملا یہ کہا، میرے نام سے اگر تم میرے باپ سے جو کچھ مانگو گے وہ تمہیں ملے گا، اس لیے کہ اب کسی میں اتنی جرأت نہیں اور ہوا کے عملداری کے حاکموں میں اتنی جرأت نہیں کہ وہ آپ کی دعا کو روک سکے۔ جو دعا یسوع مسیح کے نام سے کی جاتی ہے وہ سیدھی آسمان پر جاتی ہے۔ اس لیے یسوع مسیح نے کہا میرے نام سے جو کچھ تم میرے باپ سے مانگو گے وہ تمہیں ملے گا، کیونکہ اس سے پہلے وہ آسمان کو چیر کر اپنے باپ کے دہنے ہاتھ آپ کی سفارش کے لیے بیٹھا ہے۔ میری اور آپ کی سفارش کوئی انسان نہیں کرتا بلکہ یسوع مسیح کرتا ہے۔ جب بھی آپ اس کا نام لے کر دعا کرتے ہیں تو اس کی ساری قربانی، اس کا خون، اس کی صلیب خدا کے سامنے آ جاتی ہے۔ یہ جواز ہے آپ کی دعاؤں کا کہ وہ کیوں سنی جائے۔ یسوع مسیح نے جب صعود فرمایا تو بہت سے واقعات پیش ہوئے، میں آج انہی کا ذکر آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ وہی باتیں جو قدرت کی ہیں اور قوت کی ہیں وہ آپ کو بتاؤں۔ آج دنیا آپ کو بڑے طریقوں سے آپ کو غمزدہ کرتی ہے، بڑے طریقوں سے وہ آپ کو بے دل کرتی ہے، لیکن یسوع مسیح نے ہمیں کبھی بھی یہ تعلیم نہیں دی کہ ہم ایک دوسرے کو بے دل کریں، ایک دوسرے کا حوصلہ گھٹائیں، بلکہ یسوع مسیح نے کہا ایک دوسرے کو تسلی دو۔ ہمیں ایک دوسرے کو تسلی دینی ہے، اور تسلی خدا ان کا کلام دیتا ہے۔